اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ملا وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست بنایا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان کی پوری زندگی اطاعت، صبر، توکل اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ قربانی کی موجودہ عبادت دراصل اسی عظیم واقعے کی یادگار ہے جب ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بیٹے نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی تردد نہ کیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایمان، اخلاص اور بندگی کا عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان، اخلاص اور وفاداری کو ظاہر کرے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی آزمائشیں بھی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھرپور تھی۔ قوم نے آگ میں ڈال دیا، وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کے حکم پر ہجرت کی، بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی، پھر اسی اولاد کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا۔ یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کا تصور بھی انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے سب کو پورا کر دکھایا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طویل عرصے تک اولاد نہ ہونے کے باوجود صبر کیا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا فرمایا۔ یہ بیٹا صرف اولاد نہیں بلکہ دعا کا نتیجہ تھا، اس لیے باپ کی محبت اپنے بیٹے سے فطری طور پر بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے ایمان کو ایک عظیم امتحان سے گزارنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ محض ایک خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ پھر وہ لڑکا جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ یہ منظر انتہائی عظیم اور ایمان افروز ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بیٹے نے بھی ایمان اور اطاعت کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں بلکہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ ایک نوجوان بیٹا نہ گھبرایا، نہ انکار کیا، نہ دنیا کی محبت میں آیا بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، اور یہی حقیقی ایمان ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب ان دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باپ اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے جا رہا تھا۔ بیٹا اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر چکا تھا، آسمان فرشتوں کی حیرت دیکھ رہا تھا، زمین اطاعت کی عظیم مثال بن رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا خون مطلوب نہیں تھا بلکہ ان کا اخلاص مطلوب تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم دمبا بھیج دیا جسے ذبح کیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کے بدلے اسے بچا لیا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کی یاد میں عید الاضحیٰ پر مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے، حالانکہ قرآن کریم واضح کرتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور قربانی کا اصل مقصد تقوی اور اطاعت ہے۔ قربانی ہمیں کئی عظیم اسباق دیتی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت۔
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर सवाल किए अल्लाह का हुक्म मान लिया। दूसरी, महबूब चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान करना। असल कुर्बानी वो है जिसमें इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ दे। तीसरी, सब्र और इस्तिकामत। आजमाइशें इंसान के ईमान को मजबूत करती हैं। चौथी, औलाद की सही तरबियत। इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी इस बात की दलील है कि उनकी तरबियत ईमान पर हुई थी। पांचवीं, इखलास। कुर्बानी रियाकारी के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। आज मुसलमान कुर्बानी तो करते हैं मगर कुर्बानी की रूह कमज़ोर होती जा रही है। दिखावा, फ़ख्र, मुकाबलाबाजी, सोशल मीडिया पर नुमाइश, ये सब कुर्बानी के मकसद के खिलाफ है। हमें सोचना चाहिए, क्या हम अल्लाह ताला के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते हैं? क्या हम गुनाहों को छोड़ सकते हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी अना कुर्बान कर सकते हैं? हकीकी कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स की है। कुर्बानी इंसान के दिल में अल्लाह की अजमत पैदा करती है। जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्म पर अपना माल खर्च करता है तो उसके दिल में तकवा पैदा होता है। इसीलिए कुरान करीम में कुर्बानी को शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों में शुमार किया गया है। अगर उम्मत दोबारा सुन्नत इब्राहिमी को समझ ले तो इखलास पैदा होगा, ईमान मजबूत होगा, एसार और भाईचारा बढ़ेगा, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। कुर्बानी सिर्फ ईद के 4 दिनों का अमल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए जीने का नाम है। और हाँ, याद आया, जहाँ कुर्बानी के 4 दिनों का तज़किरा आया है वहाँ हम इंशाअल्लाहुर्रहमान प्रूफ के साथ, कुरान और हदीस के दलाइल के साथ इस बात को भी वाज़े करेंगे कि कुर्बानी के 3 नहीं बल्कि 4 दिन हैं। अगर आप लोग इस मालूमात में दिलचस्पी रखते हों तो आप कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह हम एक वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। कुर्बानी की बुनियाद सुन्नत इब्राहिमी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र और इताअत की अजीम मिसाल कायम की। कुर्बानी का असल मकसद तकवा और इखलास है। मौजूदा दौर में कुर्बानी की रूह को जिंदा करने की ज़रूरत है। हकीकी कुर्बानी नफ्स, गुनाह और ख्वाहिशात की है। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम कुर्बानी के मज़ीद मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।